اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ میرے تمام ویورز جتنے بھی میرے ساتھ پڑھنے والے ہیں، یوٹیوب پہ آپ سننے والے ہیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا۔ تو اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں ہم نے درود شریف کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ ہر حال میں درود شریف ایسی عبادت ہے جو جتنا بھی گناہ گار بندہ ہو، جس حال میں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے، درود شریف قبول کیا جاتا ہے۔ تو باقی عبادات کی قبولیت کا ہمارے اعمال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اعمال اچھے ہوں تو عبادت قبولیت کے مقام تک پہنچتی ہے، لیکن درود شریف وہ واحد عبادت ہے جو ہر مومن کی جب ہی وہ زبان سے نکالتا ہے تو قبول کی جاتی ہے۔ تو ہم نے درود شریف کا خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کر کے نہیں فرمایا ہم نے آپ پر احسان کیا، بن مانگے ماں کے پیٹ میں پورا وجود دیا تو اللہ نے احسان نہیں فرمایا۔ احسان فرمایا تو اپنا پیارا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان بھیج کر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق مومنو، آج کے دن میں نے آپ پہ احسان کیا کہ آپ میں اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان میں نے بھیج دیا۔ تو اللہ کا لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں اپنے پیارے، اپنے لاڈلے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلی امت میں سے کیا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آئے۔ تو ہماری امت یہ امت تمام امتوں پہ گواہ ہوگی۔ ہمارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے امام بن کے آئے، تو اس لیے ہم امت کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا پہ آئے تو رب حبلی امتی، جب دنیا سے انتقال فرما گئے تو لب مبارک کھلتے ہوئے تھے۔ جب قبر مبارک میں اتارا گیا تو حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک ہلتے ہوئے تھے تو میں نے کان لگائے تو آواز آ رہی تھی لبس رب سلم امتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی بھلائی کی دعائیں مانگی ساری زندگی۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دن رات درود و سلام کی تسبیحات بھیجنی چاہیے، تاکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر کو بھی تسکین پہنچے کہ میرے امتی مجھ پر سارا دن ساری رات درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال پہ بھی نظر کرنی چاہیے، ہمیں سنت اعمال پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے اعمال کو درست کرنا ہے۔ ہم جتنی بھی عورتیں ہیں سب نے حضرت بی بی فاطمہ، حضرت بی بی عائشہ کی سیرت اپنانی ہوگی انشاءاللہ۔ آج سے ہم عہد کرتے ہیں، اس سے پہلے اگر پردہ نہیں کرتے تھے تو ہم پردہ کریں گے۔ مالک ہمیں حضرت بی بی فاطمہ جیسا پردہ عطا فرما دے، حضرت بی بی عائشہ جیسی پاک دامنی عطا فرما دے کہ جن کے حق میں آیا تطہیر، ان کی پاک دامنی کی آیتیں قرآن میں نازل ہوئیں تو ان کی پاک دامنی کی شہادت گواہی اس قرآن کی آیتوں نے دی۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قرآن پاک کی آیت نمبر 174 سے آگے، تو انشاءاللہ ہم ترجمہ تفسیر بھی جانیں گے۔ تو میرے جتنے بھی ویورز ہیں سب نے درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس مہینہ میں ہمارے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے دنیا پر ایک روشن چراغ بن کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو قمرا منیرا، روشن چاند، پھر سورج کے ساتھ بھی تشبیہ دی کہ سورج بنا کر، چاند اور روشن سورج بنا کر دنیا پر بھیجا، طلوع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو ہمیں قرآن کہاں سے ملتا، آپ نہ ہوتے تو ہمیں شریعت کہاں سے ملتی، آپ نہ ہوتے تو عورتوں کو عزت و احترام کون دیتا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے تو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا،
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے ہی یہ شرف ہمیں ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ جب آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کہ میری لخت جگر آ گئی ہیں، تو ہر باپ کو طریقہ سکھا دیا کہ بیٹیوں کے سامنے اٹھ کھڑے ہوا کریں، کہ بیٹیوں کے باپ کا پھر فرمایا کہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ بیٹیوں کا باپ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، وہ باپ جو اپنی 2 بیٹیوں یا 3 بیٹیوں کی تربیت دینی کرے، شرعی لحاظ سے، شرعی اعتبار سے ان کی اچھی تربیت کرے، انہیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرے، پھر ان کو شادی کر کے دے اچھے گھرانوں میں، تو ان کی پرورش کرنے پہ، ان کی اچھی تربیت کرنے پہ، ان کی تمام ضروریات کو پوری کرنے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میرے ساتھ وہ اس طرح ہوگا جس طرح سے 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ! تو ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ تو یہ بیٹیوں کو مقام کس نے دیا، یہ عورت کو مقام کس نے دیا؟ یہ وہی ہستی ہے جو آج اس مہینے میں دنیا پہ تشریف فرما ہوئی اور اسی مہینے میں دنیا سے وصال بھی فرمایا۔ تو انشاءاللہ ہم درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کریں گے اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ۔ تو آج ہم اپنے سبق کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ نے یقیناً قرآن پاک کھول لیے ہوں گے، نہیں تو آپ اپنے قرآن پاک کھول لیں اور ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ اولئک، یہی لوگ، الذین، جنہوں نے، نشتروا، مول لی یا خریدی، ضلالت، گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے، والعذاب، بالمغفرت، اور عذاب، بالمغفرت، مغفرت کے بدلے، فما، سو کس قدر، اصبرہم، بہت صبر کرنے والے وہ، علی النار، آگ پر، کس قدر وہ آگ پر صبر کرنے والے ہیں کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ اب گمراہی کیا ہے کہ ہدایت کا راستہ پتہ ہے، اللہ نے حق سچ بات ظاہر کر دی، اس کو چھپا کر کچھ اور ہی بتا دیا، حق کو چھپایا اپنی کرسی بچانے کی خاطر، اپنا پیسہ زیادہ لینے کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ مغفرت کو چھوڑ کر عذاب کو دعوت دے دی۔ فما اصبرہم علی النار، وہ کتنا عرصہ صبر کریں گے آگ میں۔ ذالک، یہ بان اللہ، یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے، نزل، نازل کی، کتاب بالحق، کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ، اور بے شک، وَإِنَّ الَّذِينَ، جو لوگ، نختلف، اختلاف کیا جنہوں نے، فی الکتابی، کتاب میں، لفی، البتہ ضرور، شقاق بعید، دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی کہ وہ ہدایت سے بہت زیادہ دور نکل چکے۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، لیسا، نہیں ہے، برا، نیکی، تولو، یہ کہ تم کر لو، وجوہکم، اپنے منہ کو، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی، اور مغرب کی طرف، ولیکن، لیکن، برا، نیکی تو یہ ہے، من آمنا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، قیامت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتاب، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال، اور جو دے مال، علی حبہ، اس کی محبت پر، ذوی القربہ، رشتہ داروں میں، والیتامى، اور یتیموں میں، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، سوال کرنے والے کو، وفی الرقاب، اور گردنوں میں، واقام، اور گردنیں آزاد کرنے میں پیسے دے، واقام الصلاۃ، نماز کو قائم رکھے، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرے، والموفون، اور پورا کرنے والے ہوں، بعہدہم، اپنے وعدے سے، اذا، جب عاہدوا، وہ وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کریں، والصابرین، صبر کرنے والے، فی البأساء، سختی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین، اور اس وقت، بس جب جنگ کا ٹائم ہو تو اس وقت بھی صبر کرنے والے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ جو کہ، صدقوا، انہوں نے سچ کہا، واولئک، یہی لوگ ہیں، هم المتقون، پرہیزگار یا متقی۔ اب یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس آیت کا مقصد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لیس البر ان تولوا، نہیں ہے یہ نیکی کہ آپ اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دیں۔ یہ اس لیے کہ یہودی کہتے تھے ہم اس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں تو ہماری نیکی قبول ہو رہی ہے، نصرانی کہتے تھے ہم مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے تو ہماری نیکی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی ایسے نہیں ہے، یہ تو منہ سامنے رکھنے کا، تو ایک سمت پہ سب کو جمع کرنے کے لیے اللہ نے ایک سمت بتا دی ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کو ایک مانے، اللہ پر ایمان لائے،
اللہ کی وحدانیت کا انکار نہ کرے، پھر اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کے ساتھ اللہ کو مانے، والیوم الاخری اور قیامت کے دن کی آنے کا برحق یقین ہو، اس کو ذرا سا بھی اس میں کسی قسم کا بھی ڈاؤٹ اس شخص کو نہ ہو۔ پھر جو میزان لگے گا، میدان محشر قائم ہوگا، قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس سب پر یقین اور ایمان ہو، اور فرشتوں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ آتی ہیں، زمین پر اترتی ہیں، ہماری روزی لے کر آتی ہیں، پانی لے کر آتی ہیں، ہماری روح لے کر جاتی ہیں، تمام ملائکہ پر ایمان، والکتاب یعنی کتاب، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، ساری کتابوں پر کہ جو آسمان سے آئی ہیں ان پر ایمان لانا، یہ نیکیاں ہیں، والنبیین اور میرے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب کو ماننا۔ پھر اپنے مال کو خرچ کرنا، کس کی محبت میں سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ مال کو خرچ کرنا ہے۔ ہم مال کیوں دیتے ہیں؟ کوئی غریب آتا ہے ہم اٹھا کے پیسے دیتے ہیں، اللہ کے پیسے دینے بہت مشکل بات ہے، لیکن کس کی محبت میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی حبہ، مال کی محبت ان کے دل میں نہیں، میری محبت زیادہ ہے۔ جب وہ مال میری راہ میں دے رہے ہوتے ہیں، ذوی القربیٰ کن کو دیتے ہیں؟ سب سے پہلے رشتہ داروں کو، رشتہ داروں کے اندر پھر یتیم بچوں کو، پھر مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو۔ کوئی بھی مسافر، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر سفید گھوڑی پر سفید لباس پہنے ہوئے کوئی بندہ آپ کے گیٹ پہ آ کے دستک دے اور وہ سوالی بن کے آئے تو اس کی مدد کر دو۔ ہو سکتا ہے وہ امیر انسان تھا لیکن رستے میں آ کے وہ مجبور ہو گیا۔ آج کل کے سوالیوں سے محتاط رہنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات بہت بڑے بڑے دھوکے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اور سوال کرنے والے کو وفر رقاب اور گردنیں چھڑانی یعنی کہ غلام کو آزاد کرنا، اور نماز قائم رکھنے کے ساتھ بھلائی ہے۔ زکوٰۃ اپنے وقت پہ ادا کریں، والموفون اور عہد کریں تو پورا کریں جب آپ عہد کر چکیں، اور صبر کرنے والے، کس میں صبر کرنے والے؟ جب ان پہ کوئی سختی آ جائے، رزق کی تنگی آ گئی، بیماری آ گئی، والضراء تکلیف میں، وقین البأس اور جنگ کے وقت بھی جو لوگ صبر کرتے ہیں، ظاہر ہے انہیں سامنے پتہ ہوتا ہے کہ ہماری موت اب برحق ہے، ہم لوگوں نے اب جان دے دینی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہتے ہیں، جنگ کو چھوڑ کر وہ بھاگتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، تو یہی لوگ ہیں پرہیزگاری۔ اب متقین کی مثالیں سب سے پہلے بھی آئیں، ہم نے جب سورہ بقرہ شروع کی تو پہلی آیتوں میں متقین کی اللہ تعالیٰ نے ساری مثالیں بیان کی کہ یہ لوگ تقوی والے ہیں، تو آج پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ اتنی صفات جس بندے میں موجود ہوں گی وہ متقین میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین، یا ایھا حرف ندا ہے، اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، کتبہ، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، لکھ دیا گیا، فرض کیا گیا، علیکم تم پر، قصاص یعنی بدلہ، فی القتلى مقتولوں میں، الحر آزاد کے بدلے، بالحر آزاد، والعبد اور غلام، بالعبد غلام کے بدلے غلام، بالانثی عورت کے بدلے عورت، فمن پس جسے عفی معاف کیا جائے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کا بھائی، شیئن کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنا، فاتباع بالمعروف مطابق دستور کے، واداء اور ادا کرنا، الیہ اس سے، باحسان اچھا طریقہ، ذالک یہ تخفیف آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور رحمت ہے، فمن اعتدی پس جس نے زیادتی کی، اعتدی حد سے بڑا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اعتدی ذرا سا آپ مخرج کا فرق کریں گے تو ہدایت پانے والا ہو جائے گا، اس لیے آپ نے عین کے مخرج پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ فمن اعتدی بس جو حد سے بڑا، جس نے زیادتی کی، بعد ذالک بعد اس کے، فلہو تو اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ اس دور میں ایسا کرتے تھے کہ اگر عورت قتل ہو گئی، عورت سے قتل ہوا مرد، تو عورت کے بجائے اس کے بھائی کو یا کسی اور کو لے لیتے تھے۔ اگر عورت قتل ہو گئی تو اس کی جگہ، عورت نے عورت کو قتل کیا تو مرد کو ان کی جگہ لیتے، اگر مرد قتل کرتا تو ان کی جگہ ان کی بہن کو قتل کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ قصاص وہ ہے، اگر آپ غلام قتل ہوا تو غلام کے بدلے غلام ہی ہوگا، آزاد ہوا تو آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر کوئی معاف کر دے، معافی دو طرح کی ہوگی، ایک تو وہ ہوگا کہ فی سبیل اللہ میں نے معاف کر دی، اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ دوسری معافی یہ ہوگی کہ انسان کے بدلے اس کی دیت ہوگی، وہ دیت اگر وہ ادا کرے گا تو اچھے طریقے سے اس سے آپ لیں، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، نہ قاتل والوں کو نہ مقتول والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ
میری طرف سے تخفیف ہے جو کہ پہلی امتوں پہ ایسا نہیں تھا۔ پھر جو اگر یہ سب کچھ معافی تلافی ہونے کے باوجود بھی وہ قتل و غارت کریں تو حد سے بڑھنا اس کو کہیں گے۔ بعد ذالک، بعد اس کے اللہ تعالیٰ فرماتے اتنا میرا واضح فرمان آنے کے بعد اگر کوئی حد سے بڑھا میری آیتوں سے تو پھر اس کے لیے کہیں فَلَهُ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی القصاص، قصاص میں حیاتن تن زندگی ہے، یا اولی الالباب، عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تتقون، تمہیں پرہیزگاری ملے، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کتبہ، فرض کیے گیا، علیکم، تم پر فرض کیا گیا کہ اذا، جب حضر آئے، احدکم الموت، تم میں سے کسی کو بھی موت آئے، ان ترک، اگر وہ چھوڑ جائیں، خیرن مال، خیرن الوصیت، ساتھ وصیت بھی کر دیں، للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور ایک قرابت داروں کے لیے یعنی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق اگر وصیت کر جائیں، حقاً تو لازم علی المتقین، لازم پر پرہیزگاری تم پر لازم ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ فمن، پھر جو بدلہ، اسے بدل دے، بعد ما سمعہ، اس کو سنا اور پھر اس گواہی کو بدل دیا، فانما اثمہ، تو صرف اس کا گناہ، علی الذین، اس پر ہے جو یبدلون، اسے بدلا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن، پس جو کوئی، یا جسے خوفا، خوف ہو، من موسن، وصیت کرنے والا خوف رکھتا ہو، جنفن، طرفداری کا، کہ اس کو میں نے وصیت کی تو یہ طرفداری کر جائے گا بعد میں اپنے رشتہ داروں کی، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح، پھر صلح کرا دے، بینہم، ان کے درمیان، فلا اسما، تو نہیں علیہ کوئی گناہ، فلا، پس نہیں، اسما، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یوں آج ہمارے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رکوع نمبر 6 مکمل ہوا۔ آیت نمبر 182 تک ہم نے ترجمہ تفسیر جان لی، تو انشاءاللہ رہی سانسیں باقی، تو اگلی کلاس ہم کل لیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو، کچھ بھی ہو، آپ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، کیونکہ میں نے یہ سارا مشن جو میرا ہے صدقہ جاریہ و توشہ آخرت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دیں۔ یاد رکھیے، جو انسان دنیا کی مصروفیات سے دین کے لیے وقت نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی مصروفیات کے کام میں خود بخود اللہ تعالیٰ ایسی آسانیاں کر دیں گے، ایسی برکتیں کر دیں گے کہ آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ ہم نے دین کے لیے وقت دیا تو اللہ نے ہمیں نواز دیا۔ یہ دنیا کی نوازشیں اور آخرت کی نوازشیں اس قرآن سے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں ہیں۔ کوشش کریں آپ سنتوں بھرے اعمال والی کتابیں پڑھیں، اپنے گھروں میں بیان کریں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت دینی کریں، بچوں کو نماز کی تلقین کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا پہ ہم لوگ بچوں کو جگانے کے لیے بچوں کے قریب جاتے ہیں، اسکول کے ٹائم میں ہم بچوں کو جھنجھوڑ کے جگا لیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے جاتے ہو ہم لوگ ہچکچاتے ہیں۔ ایسا ہم سے شیطان کروا رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو ہماری اولادیں جہنم میں جلیں تو ہم لوگ جنت میں بالکل بھی چین میں نہیں رہ سکیں گے اگر ہماری اولادیں جہنم میں چلی گئیں۔ پلیز جتنی بھی مائیں ہیں، میں سب سے ہمبلی ریکویسٹ کرتی ہوں، اپنی جیسے ہم دنیا پہ چاہتے ہیں ہماری اولادیں ہمارے پاس ہوں، تو کوشش کریں اپنے اچھے اعمال میں اپنے بچوں کو بھی زبردستی گھسیٹ کے اپنے طرف لے کے آئیں۔ بولے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، سب سے بڑی بات قرآن کو ترجمے کے ساتھ جانیں۔ میں 100% یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے بچوں نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ لیا، اللہ کے میٹھے کلام کو جان لیا، تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، وہ راہ راست پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس کاوش کو قبول کریں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، صرف صدقہ جاریہ سمجھ کر، کہیں آپ کے اس لائک، سبسکرائب یا شیئر کی وجہ سے کسی ایک کی زندگی بدل جائے۔ ہمارا یہی مشن ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔